الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک پڑھیں گے۔ کل کی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک مشہور و معروف تاریخی واقعہ جس کو ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس کے کچھ حال و احوال جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا تھا کہ کیا کیا معاملات ہوئے وہاں پہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اطمینان بخشنے کے لیے اپنے وعدے کیے۔ اسی کا سلسلہ مزید آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے ایک تم پر طاری کر دی ایک اونگ یا نیند یا نعاس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد کئی لوگوں نے امن سکون بھی یعنی کہ اس سے لیا ہے۔ انٹیک الفاظ میں سے قرآن میں بہت کم استعمال ہوئے ہیں یہ الفاظ، ٹوٹل 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور تقریباً 2 دفعہ اسی واقعے کے اندر ہی آیا ہے، اسی طرح کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیند یا اونگ یا سکون جس سے کہتے ہیں وہ نازل ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ پچھلی جس طرح جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں آج کل کی طرح نہیں ہوتی تھیں، ظاہر ہے کہ سمپل جنگ ہوتی تھی، تلواروں تیروں سے ہوتی تھی، وہ ظاہر ہے دن کی روشنی بھی ہوا تھی، رات کے وقت جو تھا وہ پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے لوگ، یعنی کہ آرام کیا کرتے تھے، صبح چڑھتی تھی پھر دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی تھی، اس قسم کا پہلے طریقہ کار ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی قسم کا بیان ہو رہا ہے یہاں پہ کہ جب رات کا وقت آیا، جب اندھیرا ہو جاتا، ظاہر ہے جنگ رک جاتی تھی، تو اس وقت کہ ایک سکون اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، ایک ایسے پرسکون قسم کی نیند آ گئی، سکون ایسا آ گیا کہ جیسے انسان کی ٹینشن دور رہتے ہیں، انسان سو کے اٹھتا ہے تو دوبارہ ایک ریفریشمنٹ سی ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تم پر ایک اونگ یا نیند طاری کر دی اس کی طرف سے، امن والی جو تھی، سکون والی تھی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا، یعنی کہ جیسے کہ بارش کا سماع ہو گیا ایک۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین جہاں پہ سارا واقعہ ہوا، جہاں قرآن سارا نازل ہوا، ایک گرم سرزمین ہے، اور ظاہر ہے میدانوں میں جب جنگ ہوتی تو ظاہر بات ہے وہ گرم میدان ہوتے ہیں وہاں کے، تو وہاں جب بارش جو ہے وہ بارش وہاں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایسی بارش نازل ہوگی کہ ویسے ہی انسان خوشگوار ہو جاتا ہے اور ایسے ریفریش سا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ آسمان سے پانی برسا دیا، لیطہرکم بھی، تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے گی۔ انسان جو ہے اگر کسی کو پانی کی حاجت ہے، پانی کی حاجت پوری ہو گئی، اللہ کی طرف سے پانی ایسا نازل ہو گیا کہ پاکی اس سے حاصل ہو گئی، طہارت حاصل ہو گئی۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کا جو رجز ایک ناپاکی شیطان کے دماغ پہ مسلط ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں شیطان حاوی ہوا ہوتا ہے کسی طرح، وہ اس کا جو بھی رجز تھا، اس کی ناپاکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی، ایسا بندوبست اپنی طرف سے کر دیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا، ربط پیدا کر دیا، ایک ڈھارس بن گئی دوبارہ سے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اس سے تمہارے قدموں کو جما دیا۔ اب یہ قدموں کا جمانا دونوں انداز سے ہو سکتا ہے کہ انسان مانوی طور پہ جو ہے ثابت قدم ہو جاتا ہے، سالڈ ہو جاتا ہے، دوبارہ سے مانوی طور پہ ہم لیتے ہیں، اور یہ قدموں کو جما دینا زمینی طور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ زمین جو جس پہ وہ ٹھہر رہے ہیں وہ ایک ایسی زمین ہے، کچی پکی سی مٹی والی اور ریتلی زمین ہوتی ہے کہ انسان کے پاؤں سے اسی طرح جم نہیں رہے ہوتے، لیکن ریتلی زمین پہ اگر پانی برسا دیا تو زمین ایسی سخت ہو جاتی ہے بالکل، ایسے کہ انسان یا فرش سا بن جاتا ہے، اس پر بھاگ دوڑ سکتا ہے آرام سے۔ دونوں معنی یہاں پہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قدموں کو بھی جما دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے جس پہ انسان کا کوئی زور نہیں ہوتا، لیکن جب انسان اللہ کے حکموں پر چل رہا ہوتا ہے، جتنی اپنی ایفرٹ پٹ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، جب انسان کی جہاں بس ہو جاتی ہے وہاں پہ ظاہر ہے اللہ کی مدد ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے، کہ وہاں پہ انسان کا زور نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو آزماتا ہے اس کی وسعت کے مطابق ہی آزماتا ہے۔ جب انسان اللہ کی آزمائش کے اوپر پورا اتر جاتا ہے، جتنی اس کی ہمت ہوتی ہے، جتنے اس کے اندر پاور طاقت اللہ نے دی، اس کو پورا پورا استعمال کر لیتا ہے، اس کے بعد اللہ کے مدد جو ہے پھر وہ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے امتحان میں گویا کہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یہ بالکل اب تیار ہے اس چیز کے لیے، جو اللہ کا امتحان تھا وہ پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد نازل فرما دیتا ہے، ایسے وہ وسائل پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کے بس سے باہر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک انداز اللہ بیان کر رہا ہے کہ کس طریقے سے تمہارے پر ایک امن سکون نازل کر دیا، آسمان سے پانی برسا دیا، تمہاری طہارت تمہیں اس سے حاصل ہو گئی، شیطان کا جو رجس تھا، اس کی نپاکی تھی، وہ اسے نجاست دور کر دی، اور اس کے بعد تمہارے دلوں کو بھی ربط بخش دیا اور تمہارے قدموں کو بھی جما دیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی
کیا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ جن 1000 فرشتوں کا پیچھے تذکرہ گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تم 1000 فرشتے نازل کروں گا، ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتا دی کہ خوشخبری کے طور پہ بتا رہا ہوں، فرشتوں کے اوپر کوئی توکل نہیں کر لینا، توکل مدد اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی ساتھ اللہ نے کلیئر کیا اس چیز کو۔ اور فرمایا کہ جو ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا ان کی طرح کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے بات کو ماننے کا عزم کر رکھا ہے، جو ایمان والے ہیں جو بات کو مان رہے ہیں، انہیں ثابت قدم کر دو ان کو، یعنی کہ ان کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ، ان کے قدموں کو جما دو، ڈٹا دو ان کو۔ فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تم ان کے قدموں کو جما دو اور میں جو کافر سامنے آئے ہوئے مخالفین ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، ان کے اوپر ویسی ہیبت طاری ہو جائے گی، روب پڑ جائے گا۔ اب یہ روب ایسی چیز ہوتی ہے جب انسان کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے، روب طاری ہو جاتا ہے، تو انسان ویسے ہی دب جاتا ہے، جیسے انسان ویسے ہی جائے کسی خالی کمرے میں جا رہا ہے، کسی ویران کی جگہ پہ جا رہا ہے، تو انسان اگر اپنے اوپر اس کو طاری کر لینا کہ رو ڈر پڑ جائے دل میں، تو انسان ویسے ہی اندر سے ہی کانپ جاتا ہے۔ ورنہ اگر اس سے نہ ہو، انسان اگر ڈٹا ہوا روب انسان کے اوپر طاری نہ ہو، تو کسی چیز سے انسان نہیں ڈرتا ہے، ویران جنگل میں سے بھی وہ گزر جائے گا تو کوئی چیز کو تنگ نہیں کرے گی، اس کے اندر ایک اپنا ایسا روب پیدا ہو جاتا ہے کہ دوسری چیزوں سے مروب ہو جاتی ہے، دوسری چیزوں سے ڈر جاتی ہیں، کوئی غیر مخلوق بھی جو ہے، جو انسانی سے ہٹ کے بھی کچھ جنات بھی وہاں پہ ہوں گے، تو وہ بھی انسان سے ڈر کے پیچھے ہو جائیں گے، اور انسان اپنے آپ کو سالڈ اتنا مضبوط کر لے گا۔ لیکن جب انسان خود ڈر جاتا ہے تو وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، چھوٹا سا جانور بھی، ایک بلی بھی انسان کو ڈرا دیتی ہے جب انسان خود ڈر جاتا ہے اس سے۔ تو یہ روب جو ہے بڑی چیز ہے، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ غیبی مدد کا ایک انداز بیان کر رہا ہے کہ تم جا کے ان کو ثابت قدم کرو اور میں کافروں کے دل میں ایسا روب ڈال دوں گا، پھر کیا ہوگا کہ فضربوا فوق الاعناق، پھر تم ان کی گردن اڑا دو، پھر وضربوا منهم کل بنان، ان کا پور پور مارو، یعنی کہ جب وہ مروب ہو جائیں گے، روب کے اندر آ جائیں گے، پھر انسان حوصلہ ہار جاتا ہے، ہمت آ جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے بھاگ پڑتا ہے آگے سے، جس سے مرضی تم بھاگو، تو پھر وہ آگے سے ریزسٹنس نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ہر دور میں یعنی کہ باقاعدہ آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، جس دشمن کے اوپر رو پڑ جاتا ہے، پھر ایسے ہی بھاگتا ہے دم دبا کے، ہر طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتا ہے، اس کے اندر ہمت ہی نہیں رہتی آگے کھڑے ہونے کی۔ یہ یعنی کہ جنگ بدر کا جو واقعہ بیان کیا تھا، اس میں بھی اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، تاریخوں میں جو آیا ہے کہ چاہے وہ ان کی بہت بڑی تعداد تھی، بہت اسلحے سے وہ لیس تھے، لیکن جیسے وہ رو پڑا تو وہ بھاگ پڑے پیچھے، پیٹ پھیر کے مسلمان کے اوپر چڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اور یہ سین یعنی کہ آج تک اس جدید دور میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہاں ہم یہ دیکھیں، یہ افغانستان سے جنگ ہوئی امریکہ کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں اس چیز میں، ان میں بھی یعنی دیکھنے والے بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو فوجی جب بھاگے وہاں سے تو جہازوں میں لٹک لٹک کر بھاگ گئے ہیں، کہ بالکل ایسے پلٹے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کے جانوں پہ ان کو بنائی، حالانکہ کیا طاقت تھی ان کے پاس، اپنی طاقت کو روب میں انہوں نے اتنا زور لگایا، لیکن جس وقت روب پڑ گیا تو وہ ایسے نکل نکل کے بھاگے ہیں وہاں سے کہ جیسے کہ وہ نہتھے، اور ان کے اوپر بس موت کی ان کو پڑ گئی ہے، موت ان کو جو ہے آ لینے لگی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نظارہ آج کے دور میں بھی دکھا دیتا ہے، جب رو پڑ جاتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے پھر اس کے آگے۔ تو یہاں پہ اسی روب کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر روب پڑ جاتا ہے کافروں کے اوپر، جو مخالفین ہوتے ہیں، جو باطل پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر روب کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور میں کیا ہوا، یہ اس طریقے سے مدد کیوں آتی ہے کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ شاقو کیا، ان کی مخالفت کی، ضد میں آگے ان کے آگے اڑ گئے، یعنی کہ کوئی حق پر نہیں تھے، بات ان کو چاہے سمجھ میں بھی آ رہی تھی، لیکن وہ ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ یہ چیزیں بھی یعنی کہ تاریخ میں ملتی ہیں کہ جب انہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، حق ان کے سامنے ایسے واضح تھا، کوئی ان کو شک شبے کی بات نہیں تھی، جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، کیا اس کو شک ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری اولاد ہے، ایک ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے وہ حق کو پہچان چکے تھے، نبی کو پہچان چکے تھے، یا نبی کا جو پیغام آ رہا تھا اس کو پہچان چکے تھے، اور پہچاننے کے باوجود بھی انہوں نے مخالفت کی ٹھانی کہ اس میں تو ہم مان گئے تو یہ تو ہماری گھٹ جائے گی، ہماری ساری عزت مٹی میں مل جائے گی، اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کا ہی فیصلہ کیا۔ اس مخالفت اور اس ضد کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہے کہ ان کے اوپر روب بھی پڑ گیا، اور وہ یعنی کہ آگے سے ٹھہرنے کے لائق نہیں رہے۔ اور یہ کام آج بھی ہوتا ہے، آج بھی یعنی کہ دین کے معاملے میں لوگوں کے اندر اس چیز کی مخالفت پائی جاتی ہے کہ اگر سامنے والا اپنا مخالف حق کی بات بھی کر رہا ہے، صحیح بات بھی کر رہا ہے، چاہے کوئی مناظرہ ہو رہا ہے، چاہے کچھ بھی ایسی بات ہو رہی ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی بات ٹھیک کی جا رہی ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو، دونوں جگہ انسان یہ حرکت کر جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، جو بات اگلا کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، دل اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن انسان ضد میں آ کر جاتا ہے، نہیں یہاں میں مان گیا تو میری تو عزت خاک میں مل جائے گی، میری تو ساری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، یہاں پہ آ کے انسان ضد میں آ جاتا ہے، اور پھر نجائز قسم کے دلائل پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، جسے کہتے ہیں نا، اڑ جاتا ہے کہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ یہ وہ والی سچویشن یہاں پہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ شاق اللہ و رسول، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مخالفت کے تل آئے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے رو پڑ گیا، اور پھر وہ ان کی طاقت بھی کچھ کام نہ آ سکی۔
تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پھر شک کرے گا، اس قسم کی مخالفت کرے گا، ضد کرے گا اس کے آگے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ تعالیٰ تو بھی شدید العقاب ہے، پھر کچھ جو طاقت ہے وہ بہت شدید ہے، اس کے ساتھ کوئی اڑ نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے مقابلے پر اگر کوئی سرکش بن کے کھڑا ہو جائے گا تو پھر تو یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ پھر وہ سرکش کو پھر کامیاب کر دے، کہ حق کو تو پھر وہ حق کرتا ہے، وہ پھر باطل کو باطل ثابت کرتا ہے، باطل پھر وہ حق سے نہیں جیت سکتا پھر کوئی، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے سمجھو اس قسم کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے ساتھ اڑ جائے گا تو اللہ بھی شدید العقاب ہے، سن لو۔ آگے اللہ نے پھر واضح کر دیا کہ ذالکم فذوقوہ، یہ تو تمہارا حق بنتا ہی تھا، یہ کو چکھو، اب تم اسی کے حقدار تھے، کیونکہ تم نے جانتے بوجھتے ہوئے جو حق کی مخالفت کی ہے، تو یہ تو تمہیں ملنا ہی ملنا تھا۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہاں سے بھی تمہاری جان نہیں چھوڑ گئی، یہاں سے تم شکست کھائی تو کھائی، آخرت بھی ہے تمہارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، وہاں پہ بھی عذاب النار ہے، تمہارے لیے آگ کا ہی عذاب ہے۔ یعنی کہ گویا کہ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ دنیا کا جو ظاہر مال دولت تھا، عیش و عشرت تھی، سب چھوٹ گیا، جب دنیا سے چلے گئے تو سب کا سب رہ گیا، دنیا کے مال دولت بھی گیا، ہاتھ سے کچھ نہ آیا، اور آخرت بھی خراب ہوئی۔ دونوں طرف انسان یعنی کہ نقصان کا سودا کرتا ہے اللہ کی مخالفت میں آ کے۔ تو یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ملتا ہے بہت شدید طریقے سے، کہ جب انسان مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے، آ کے ضد کے اوپر آ جاتا ہے، تو پھر دنیا بھی ہاتھ سے جاتی ہے اور آخرت بھی ہاتھ سے جاتی ہے۔ دنیا میں انسان پھر ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتا ہے، دنیا میں اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ حق آخرکار غالب آ جاتا ہے۔ انسان جو اس کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، اس کی اصلیت آخرکار دنیا کے سامنے کھلتی ہے، اور کو بھی ذلت ہی ملتی ہے، اس کو عزت نہیں ملتی، پھر ذلت دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اور ظاہر ہے آخرت بھی اس کی خراب ہوتی ہے، کیونکہ وہ ضد پر اڑا ہوتا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے حق کو، حق کا جان بوجھ کے انکار کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے بارگاہ میں مجرم بن جاتا ہے، وہاں بھی وہ سزا کے حقدار ٹھہرتا ہے، اور دنیا بھی اپنی خراب کرتا ہے۔ تو یہ دنیائی معاملات میں جگہ جگہ یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کہ حق ہمارے سامنے آتا ہے، سچ کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بات ایسے ہی ہے، لیکن اپنی ضد میں اور اپنی انا کو اوپر کرنے کے لیے جب ہم اڑ جاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ضد پہ آ جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کہ دنیا بھی ہاتھ سے جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی مہلت اللہ نے ہمیں صرف دی ہے، اس سے ہم نے آخرت کو بنانا ہے۔ دنیا کو بنانے کے چکر میں، دنیا کی انا کو بچانے کے چکر میں ہم اپنا نقصان دنیا میں بھی کر بیٹھتے ہیں اور آخرت میں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا یہ گھاٹے کا سودا ہم کر لیتے ہیں اپنے ہوش و حواس میں جانتے بوجھتے ہوئے، کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم اپنے ساتھ کیا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔